السلام علیکم دوستوں ہم آپ کو اکثر و بیشتر ایسی سبق آموز اور نصیحت آموز واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں جن میں ہماری زندگی کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ آج کا بھی ہمارا واقعہ ایسا ہی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے، افریقہ میں اسلام کی دعوت پھیلانے والے عظیم عرب دائی شیخ عبد الرحمن السمی کہتے ہیں، میرے افریقہ میں دعوتی کام کے دوران ایک دن میں وہاں چلڈرن ہسپتال کی وزٹ پر تھا کہ میں نے ایک افریقی عورت کی درد بھری آہ و بکا سنی۔ یہ عورت ایک بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سامنے کھڑی گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی افریقی زبان میں بار بار کوئی التجا کر رہی تھی اور اس کے لیے اسے رو رو کے واسطے دے رہی تھی۔ میں اس کے اصرار کی شدت اور اپنے مقصد کو منوانے کے عزم سے واقعی متاثر ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر مترجم کے ذریعے ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ جناب اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا دودھ پیتا لاغر سا بیمار بیٹا ہے جسے ہم ناقابل علاج قرار دے چکے ہیں، مگر یہ عورت نہیں سمجھ رہی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو بھی ان بچوں میں شامل کر لوں جنہیں علاج کی غرض سے ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ اس طرح جو رقم ہم اس کے قریب المرگ بیٹے پر خرچ کریں گے وہ ضائع ہی ہو جائے گی اور اس کے علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بیٹا گنتی کے چند ایام ہی جیے گا۔ سو یہ پیسے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں کسی اور بچے پر خرچ کیا جائے کہ جس کا علاج ممکن ہو۔ شیخ السمید کہتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ میرے اس مکالمے کے دوران وہ عورت میری طرف بڑی امید بھری اور رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر میرے مترجم کے ذریعے اس کے بیٹے کی بابت مجھے بڑی ہی سخت مایوس کن رپورٹ دے رہا تھا۔ آخر میں نے کچھ سوچتے ہوئے مترجم سے کہا، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اسے اس بچے کو داخل کر لینے کی صورت میں اس کے علاج معالجے کے لیے یومیہ کس قدر اضافی رقم درکار ہوگی۔ جب اس نے رقم بتائی تو میں نے اسے بہت ہی معمولی پایا، اتنی کہ جتنی ہم اپنے ملک میں ایک دفعہ سافٹ ڈرنک پی کر خرچ کر دیتے ہیں۔ سو میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس بچے کو بھی داخل کر لیں اور اسے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے علاج پر جتنی اضافی رقم خرچ ہوگی وہ میں اپنی طرف سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے ادا کر دیتا ہوں۔ اور یوں ڈاکٹر نے میری سفارش پر اور بچے کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیے جانے پر مطمئن ہو کر اس قریب المرگ بچے کو بھی داخل کرنے اور اس کا علاج کرنے کی حامی بھر لی۔ ادھر بچے کی ماں یہ ماجرا دیکھ سن کر فرتے مسرت سے میرے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھی، جسے میں نے منع کر دیا، اور پھر چیک بک نکالتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے سال بھر کے علاج کے لیے یہ رقم لے لے، اور اگر پیسوں کی کچھ کمی ہوئی تو وہ رقم بھی تمہیں یہ شخص دے دے گا۔ اور یہ بات میں نے اپنے ایک مقامی افریقی معاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی، اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کو ایک چیک سائن کر کے دے دیا تاکہ وہ مطلوبہ رقم وصول کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں نے بھی اس عورت کے بچے کو میت ڈیڈ باڈی ہی سمجھ لیا تھا، مگر مذکورہ رقم تو محض اس ماں کی تسلی دینے کے لیے دی تھی، اور اس لیے بھی تاکہ وہ قبول اسلام کے لیے اپنے کیے گئے وعدے پر قائم رہے، اور وہ اس تالیف قلبی کے سبب اسلام پر پختہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد مہینے اور سال گزرتے گئے، اور افریقہ میں دعوتی مصروفیات کے سبب یہ معمولی سا واقعہ یکسر طور پر میں بھول چکا تھا۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 12 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ کے بعد ایک دن جب میں اپنے افریقی دعوتی مرکز میں بیٹھا تھا کہ میرا ایک ماتحت آیا اور بولا کہ ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی ہے، اس کے ساتھ ایک 10-12 سال کا لڑکا بھی ہے، اور ہمارے اسے ٹالنے کے باوجود وہ بار بار پھر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اسے بھیج دو۔ تبھی ایک عورت اندر داخل ہوئی جسے میں پہچانتا نہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور مطمئن چہرے والا لڑکا تھا۔ وہ عورت آتے ہی کہنے لگی، یہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، اور یہ پورا قرآن حفظ کر چکا ہے، اور اسے بہت سی احادیث بھی زبانی یاد ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ ہی کی طرح داعیہ اسلام بن جائے۔ میں خاموش بیٹھا تھا اور وہ عورت بار بار اپنی بات دہرائے جا رہی تھی۔ میں اس کے اصرار پر حیران ہوا اور مترجم کے ذریعے اس سے پوچھا کہ تم اپنی اس درخواست پر مجھ سے اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ میرے یہ پوچھنے پر ماں کے بجائے لڑکا مترجم کے بغیر براہ راست عربی میں جواب دینے لگا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ افریقی زبان کے بجائے بڑے اطمینان سے عربی بول رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، شیخ، اگر اسلام اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا، اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا یوں باتیں کر رہا ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا سارا واقعہ مجھے سنا رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میری صغر سنی میں ڈاکٹر مجھے لا علاج قرار دے کر اسپتال سے نکال رہے تھے، تو میری ماں کے رونے دھونے پر رحم کھا کر کس طرح آپ نے میرے علاج معالجے کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا کر مجھے اسپتال میں داخل کروا دیا تھا، اور میں نے اپنی اسی مہربان ماں کی شدید خواہش پر بڑی محبت سے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔
और इब्तदाई तौर पर इस्लाम को सीखा है, और अभी मैं अपनी माँ का हुक्म मानकर बड़े शौक से आपके तहत रहकर इस्लाम की बाबत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और इस्लाम के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं अरबी और अफ्रीकी दोनों ज़बानें यकसा जानता हूँ और मैं आपके मातहत रहकर आपकी तरह इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ, और इस काम के एवज़ मुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। और शेख, इस मौके पर मुझे और मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कुरान की तिलावत भी सुन लें। मैंने मुस्कुराते हुए उससे तिलावत करने के लिए कहा तो उसने बड़ी ही सुरीली आवाज़ में तरतील के साथ सूरतुल बकरा की आयत पढ़ना शुरू कर दी, और इस दौरान उसकी खूबसूरत ज़हीन आंखें मुसलसल मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही थी। और इस दौरान मेरी याददाश्त में एकदम वो भूला बसरा वाकया रोशन होने लगा जिसका जिक्र ये बच्चा अपनी तिलावत से पहले कर रहा था। सब कुछ याद आ जाने पर मैंने फरते हैरत और मुसर्रत से कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसे डॉक्टरों ने नाकाबिले इलाज करार दे दिया था? माँ ने कहा, हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने समझ लिया था कि ये जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो बोली, यही बताने के लिए तो मैं इसे साथ लेकर आपके पास आने के लिए इसरार कर रही थी, और मैंने इसका नाम भी आपके नाम पर अब्दुल रहमान रखा है। शेख अल समीद कहते हैं, हकीकत हाल मालूम होने पर मुझ पर खुशी से कपकपाहट तारी होने लगी और मुझे लगा कि मेरे कदम मेरा बोझ उठाने से कासिर हो रहे हैं। सुबह एकदम फर्श पर बैठ गया। मैं खुशी और हैरत से किसी मफलूज आदमी जैसा हो चुका था। मैंने वहीं पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया, और फिर मैं रोते हुए गोया अपने रब से कह रहा था, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक जितना खर्च एक जान बचा सकता है, और इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दाई भी अदा कर सकता है कि जिसकी हमें इस वसी मैदान में शदीद ज़रूरत भी है। और साथ ही मेरी ज़बान पर बेसाख्ता सूरतुल माइदा की आयत जारी हो गई। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 तर्जुमा, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी नौए इंसानी को बचा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में यही लड़का गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाने वाला सबसे मशहूर दाई बना, जिसे अपनी ज़बान की तासीर के सबब लोगों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बसा औकात बाज मामूली से सदकात बेशुमार लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं और इन्हें सादतमंद बना देते हैं, और दूसरी तरफ कितने ही कसीर अम्वाल हम बगैर किसी मकसद और हदफ के फजूल खर्च कर देते हैं, जो कि खुद हमारे लिए और उम्मत के लिए भी वबाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।